لوگوں میں دہشت گردی کرتا پھرتا ہے، فساد کرتا پھرتا ہے، اس کی سزا اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سولی دے دی جائے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، دائیں جانب سے بائیں جانب کی طرف، بائیں جانب سے دائیں جانب کی طرف ہاتھ پیر ان کے کاٹ دیے جائیں. یہ سزا ہے دہشت گردی کرنے کی. اسلام دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام پانی کو ضرورت سے زیادہ بہانے سے بھی منع کرتا ہے، تو کسی کے خون کے بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ نماز کو نہیں آتے، لیٹ آتے تو کوے کی ٹھونگے مار کے چلے جاتے. ایسا کیوں کرتے؟ یہ نماز بڑی گرا ان کے اوپر، خاص کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں پہ بہت بھاری. جو آدمی نمازی نہیں ہے مسلمان ہونے کے بعد، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے دور ہوتا ہے. علامہ اقبال کہا کرتے تھے، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. آپس میں مومنوں کی آپس میں مجلس ہے تو ریشم کی طرح نرم رہتے ہیں، مخمل کی طرح نرم رہتے ہیں، ایک دوسرے کی اتنی قدر عزت. جب باطل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فولاد، یہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، فولاد بن جاتا ہے مومن کافر کے سامنے. اور اسلام کے خلاف میں اگر بات کرنے کا ہو تو مومن فولاد بن جاتا ہے. آج امت مسلمہ کا معاملہ پورا الٹا ہو گیا ہے. غیروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے نرمی کے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے غسیلے اور کافروں جیسے ہیں. میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کی رحمت سے ہم دور ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارے یہ 6 روزے مکمل ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے باقیہ روزوں کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، آمین. 6 پارہ لا یحب اللہ، اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں. سب سے اہم بات اس پارے کے اندر اسلامی معاشرے کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ اسلامی معاشرہ دنیا کا پاکیزہ ترین معاشرہ ہے. کوئی بھی معاشرہ اتنا پاکیزہ نہیں ہے جتنا اسلامی معاشرہ پاکیزہ ہے. اس لیے ہر معاشرے کے آدمی کو خیر آگے بڑھانا چاہیے، برائی سے رک جانا چاہیے. یہ کہا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی برملا طور پر زور سے برائی کرے، برائی کو بولے، گالی دے یا بری بات بولے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن وہ آدمی برائی بول سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے. شرط یہ ہے کہ یہ کسی کے خلاف برائی یا اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو ظلم کے بارے میں اس کے پاس جا کے بولے گا جس جگہ پر بولنے سے اس کو مسئلہ حل ہوتا ہو. سارے لوگوں کے پاس جا کے نہیں بولے گا. شکایت اور غیبت میں فرق یہی ہے کہ ایک آدمی، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، کوئی مارا ہے، کوئی ستا رہا ہے، اس کی برائی بول رہا ہے دوسروں کو جا کے، تو یہ شکایت ہے. اس کے پاس بولنے پر شکایت ہوگی جس کے پاس کام بنتا ہو، یعنی مسئلہ سنا جاتا ہو، حل ہوتا ہو. جیسے مار دیا کوئی، یا پہ تھانے میں گیا، پولیس اسٹیشن میں گیا، کسی بڑے آدمی کے پاس آیا جس کے پاس مسئلہ حل ہوتا ہو، اس کے پاس جا کے بولنا جائز ہے. دوسرے ایسے لوگوں کے پاس جا کے بولنا جن کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کو غیبت بولتے ہیں. تو یہ نہیں بولنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ کہا. خواہ مخواہ ایک دوسرے کی برائی یا ایک دوسرے کو بولے تھے نہیں پھرنا ہے، معاشرہ زہریلا ہو جائے گا اس سے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے جرائم بتلائے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان جرموں کو غور سے سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم معاشرے میں یہ جرائم آئے. یاد رکھو کہ جو معاملہ ان کا ہوا، جو سزائیں ان کو ملی، وہی سے سزائیں یہ کام کرنے والوں کو ملیں گی. اللہ کا ضابطہ ہے، اصول ہے. اہل کتاب کے جرائم اس پارے میں ذکر ہوئے. پہلا جرم کیا تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو سامنے آنے دو، ہم مانیں گے. اور دوسرا جرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ شہر میں سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، تو داخل نہیں ہوئے. ہفتے کے دن کاروبار مت کرو، عبادت کے لیے رکھو، تو ہیلا انہوں نے کیا. اللہ کا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا،
نبیوں کو قتل کیا, نبیوں کو گالیاں دیتے, قتل کرتے تھے, انبیاء کو انہوں نے قتل کیا, مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا, عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھنے کا دعویٰ کیا. یہ ان کے جرائم تھے. یہ جرائم کی وجہ سے ان کے اوپر غضب اترا, اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب اترا کہ قیامت کی صبح تک یہ ذلیل ہوتے رہیں گے. قیامت کی صبح تک یہ ذلیل ہوتے رہیں گے. ہمیشہ یہ کسی کے پشت پناہی میں رہتے ہیں. کوئی سپورٹ میں رہتا ہے تو یہ عزت پاتے ہیں, کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں دیتا ہے تو یہ ذلیل ہو جاتے ہیں. اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب ان پر برس جاتا ہے. یہ یہودیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ دین کے اندر یا انسان میں بدعت, شرک, غلط چیزیں کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے جب کہ انسان غلو کا شکار ہو جائے. غلو دو طرف سے ہوتا ہے, یعنی اہمیت گھٹانے میں بھی اور اہمیت کو بڑھانے میں بھی. ایک چھوٹی مثال اس کے ذریعے اس کا دیکھ لے. بڑھانا چڑھانا یہ ہے کہ ایک آدمی 10ویں فیل ہے, 10th فیل ہے, اس کو بولے کہ پی جی پاس ہے اور اس کو اتنا مقام دے, اتنی اہمیت دے, اتنا مرتبہ دے. اور ایک آدمی بہت اونچی پی جی کیا ہوا ہے, اس کو بولے کہ یہ بالکل ہائی اسکول بھی فیل ہو چکا ہے. گھٹانے پر اتر کر آتے ہیں تو ایسا گھٹاتے ہیں کہ بالکل اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. بڑھانے پہ چڑھانے پہ اتر آتے ہیں تو گدھے کو بھی بڑا بنا دیتے ہیں. یہ غلو ہے. اس کی وجہ سے دین کے اندر شرک بھی پھیلا, بدعت بھی پھیلا, بہت ساری عقیدت مندیاں پھیلی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, سوائے حق کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ مت بولو. جتنا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے بارے میں کہا اتنا ہی ہم کو بولنا چاہیے, جو نہیں ہے وہ نہیں بولنا چاہیے. غلو اسلام کے اندر منع ہے, حرام ہے. بہت ساری امتیں برباد ہو گئی غلو کی وجہ سے. اس کے بعد اس چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایمان اور عمل کی دعوت دیا. کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, کہ لوگوں تمہارے پاس رب کا پیغام آیا ہے, برہان آیا ہے, دلیل آئی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, ایک نور ہم نے تمہاری طرف نازل فرمایا قرآن پاک کو. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ, جو آدمی اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اس آدمی کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے. اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنا رستہ اس کو بتائیں گے. یہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. دو باتیں ہیں اس میں. یہ کہ اللہ خود بلا رہا ہے دارالسلام کی طرف, جنت کی طرف, یعنی اللہ کتنا بڑا ہے, وہ بلا رہا ہے کہ آؤ جنت کی طرف. یہ کتنی بڑی اہمیت والی بات ہے کہ مالک ہمارا بلا رہا ہے. جو عبادت کرتا ہے, اللہ کی بات کو مانتا ہے, قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے, رسول کی بات کو مانتا ہے, وہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے پہ اس نے لبیک کہا. اللہ تعالیٰ کے بلاوے پہ اس نے لبیک کہا, تو اب کتنا خوش قسمت انسان ہے. دوسری بات اللہ نے بعد میں کہی کہ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ کی دعوت تو عام ہے, لیکن اللہ تو بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. سلامتی کے گھر کی طرف جانے کا راستہ خاص لوگوں کو اللہ بتاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کا راستہ بتاتا ہے. چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بات بتلائی کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کو سلامتی کے گھر کی طرف راستہ بتاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, کہ صحیح راستہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتاتا ہے. کن کو؟ جو ایمان لا کر کے نیک عمل کرتے ہیں. یہ دعوت عمل یہاں پر دی گئی. اس کے بعد چند حرام جانوروں کا تذکرہ ہوا. احرام کی حالت میں زمین پر شکار کیا ہوا جانور یا پرندہ حرام ہے, اس کو نہیں کھائیں گے. ادھر مردار ہے, خنزیر ہے, جو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ ذبح کی جاتی ہے غیر اللہ کے نام پر, یہ سب حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کا احترام کرنے کی تعلیم دی. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شاعر یا نشانی کو کہتے ہیں. نشانی علامت, جسے دیکھ کر کسی ادارہ یا کسی ملک یا اسی طرح سے کسی قوم کا علم ہوتا ہو. جیسے انڈیا کا جھنڈا ہے, جھنڈا دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ انڈیا ہے, انڈیا کا جھنڈا ہے. اس طرح کسی کا لوگو ہے, لوگو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں ادارے کا لوگو ہے, فلاں کا یہ ہنٹ ہے, نشانی ہے. ایسا اسلام کے بھی لوگو ہے, اسلام کے شاعر ہے. اسلام کے شاعر کیا کیا ہیں؟ اذان ہے, نماز ہے, اسی طرح سے مسجد ہے, بیت اللہ ہے, قربانی کے جانور ہے.
یہ سب شاعر اللہ ہے، ان کا احترام کرنا فرض ہے، ضروری ہے. اس کی توہین کرنا کفر ہے. اگر کوئی آدمی مسجد کی توہین کرتا ہے، اگر کوئی آدمی بیت اللہ کی توہین کرتا ہے، قربانی کے جانور کی توہین کرتا ہے، اذان کی توہین کرتا ہے، تو وہ آدمی کافر ہے، کفر اختیار کرنے والا ہے. کہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نشانیاں ہیں شاعر اللہ کا احترام کرو، ان کی حرمت کو پامال مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تعاون کرنے کا اصول کیا ہے. انسان دوسرے انسان کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے. دنیا میں جب تک اللہ نے زندگی رکھا، ہر کسی سے چھوٹے موٹے ضروریات انسان کے انسان سے ہوتے ہیں. بعض لوگ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. بیسک کیا ہوتا ہے؟ ایک تو رنگ و نسل دیکھ کر کے، ایک خاندان کو دیکھ کر کے تعاون کرتے ہیں، دوسرا قوم کو دیکھ کر کے تعاون کرتے ہیں. اسلام نے کیا تصور دیا؟ تعاون آپ کس کو کرنا ہے؟ کہا کہ بھلائی اور خیر کو بنیاد بنا کر کے تعاون کیجئے. آپ بھلائی کے کاموں میں اور اسی طرح سے نیکی کے کاموں میں تعاون کیجئے. رنگ و نسل مت دیکھیے، آپ قوم مت دیکھیے، آپ خاندان مت دیکھیے، بلکہ بنیاد ہماری یہ ہونی چاہیے کہ خیر کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہمارا تعاون ہونا کسی بھی طریقے سے. فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بر اور تقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں نیکی اور بھلائی کو بنیاد بنا کر کے آپ کا تعاون ہونا چاہیے. رشتہ دار ہے تعاون کر رہا ہے، قوم کا آدمی ہے تعاون کر رہا ہے، یہ سب تعاون اپنے طور پر جائز ہے، لیکن بنیاد ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ خیر اور نیکی اور تقوی کو بنانا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل اور قابل کا واقعہ بیان فرمایا. اس میں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ حسد جو ہے دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے. ایک آدمی کے پاس نعمت ہے، صلاحیت ہے، تو اس کو دیکھ کر کے انسان جلتا ہے. صرف دنیا کا ساز و سامان ہے تو نہیں، عبادت ہو تو بھی انسان جلتا ہے، عبادت اور اطاعت سے بھی جلتا ہے، حسد کرتا ہے. یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابل. حابل جو ہے نا بڑے متقی انسان تھا، متقی پرہیزگار تھا، اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متقین کہا. تو قابل کو رہا نہ گیا، قابل سے حابل کی دشمنی ہو گئی ایک معاملے میں. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے سگے بھائی کو اس نے قتل کر دیا، مار دیا. دنیا میں جب تک قتل کا تو کیا کسی کو نہیں معلوم تھا، اس نے سکھایا قتل. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کا ایک حصہ قابل کو جائے گا. قابل نے قتل کرنا سکھایا، قتل تو کر دیا، بھائی کو لے کے گول پھر رہا ہے. کیا کرنا؟ بھائی مر گیا، کیا کرنا؟ گول لے کے پھر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. کوے نے آ کر کے بتایا کہ اپنے مرے ہوئے کوے کو لا کر کے زمین کھودا، اس کے اندر گاڑا. تو اس کے بعد یہ کہنے لگا قال یا ویلتا عجزت ان نکون مثل هذا الغراب فواری سوۃ اخی، کہ دیکھو کتنا بیوقوف ہوں میں، ایک کوے کے مانند بھی میں کر نہیں سکا. پھر اس کے بعد کھودا، اپنے بھائی کو اس نے گڑا دیا. آپ دیکھیں کہ حسد کی بنیاد پر قابل نے حابل کا قتل کیا. حسد کون سی چیز میں تھا؟ عبادت اور اطاعت میں تھا. دنیا کے ساز و سامان میں بھی حسد ہوتا ہے، عبادت اور اطاعت میں بھی حسد ہوتا ہے. ایک مومن کو ان سارے چیزوں سے بچ کر کے رہنا چاہیے. اس کے بعد فوجداری قوانین کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. کوئی آدمی اسلامی حکومت کے خلاف یا مسلم عوام کے خلاف دہشت گردی پھیلاتا ہے تو اس کی سزا اللہ نے بیان فرمائی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. اگر خامخواہ کوئی آدمی اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، لوگوں میں دہشت گردی کرتا پھرتا ہے، فساد کرتا پھرتا ہے، اس کی سزا اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سولی دے دی جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، دائیں جانب سے بائیں جانب کی طرف، بائیں جانب سے دائیں جانب کی طرف ہاتھ پیر ان کے کاٹ دیے جائیں. یہ سزا ہے دہشت گردی کرنے کی. اسلام دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام پانی کو ضرورت سے زیادہ بہانے سے بھی منع کرتا ہے، تو کسی کے خون کے بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پانی کو ضرورت سے زیادہ بہانا، اس کے بارے میں نبی نے کہا کہ جواب دینا پڑے گا. تو پانی بھی اب ضرورت سے زیادہ نہیں بہاتے، خون بہانے کی اجازت کیسے اور کیوں کر دے سکتا ہے اسلام؟ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان کی سزا بتلائی جو زمین میں فساد کرتے ہیں. پھر کہا چوری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. لڑائی جھگڑا اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والا
یہ قصاص کا مستحق ہے، اس کو قصاص میں اس کو جو جیسا اس نے مارا ہے ویسا اس کو مارا جائے گا. آنکھ پھوڑا ہے کسی کی تو آنکھ پھوڑا جائے گا، ہاتھ کاٹا ہے کسی کا تو اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا. قصاص ہے لڑائی جھگڑا کر کے خامخواہ فتنہ مچانے والے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بات بتلائی کہ دنیا میں بہت سارے رسول آئے، انبیاء کو بھیجا، بہت سارے انبیاء کو، لیکن سب کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں نہیں کیا. فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کتنے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، بہت سارے رسولوں کو نبیوں کو بھیجا، اللہ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ پہلے ایک جواب تو ہے کہ اگر ذکر کرتا تو قرآن بڑا لمبا ہو جاتا. دوسرا جواب یہ ہے کہ نام اہم نہیں ہے، کام اہم ہے. اس لیے ساروں کا کام اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے. جتنے انبیاء آئے سارے انبیاء وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو جتنے رسول آئے اس میں اللہ تعالیٰ نے نام چھپا لیا، چند ناموں کا تذکرہ فرمایا. معلوم ہوا کہ انسان کا نام اہم نہیں ہے، کام اہم ہے. اللہ کو نام نہیں بلکہ کام چاہیے. شہرت اللہ کی پسندید کا معیار نہیں ہے بلکہ کام اللہ کی پسندیدگی کا معیار ہے. کام جتنا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، نام کا نہیں. اس لیے اللہ نے نام نہیں لیا انبیاء کا کیونکہ کام کا تذکرہ فرما دیا. اس کے بعد اس پارے کے اندر منافقوں کی نماز کا تذکرہ ہوا. کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ نماز کو نہیں آتے، لیٹ آتے تو کوے کی ٹھونگے مار کے چلے جاتے. ایسا کیوں کرتے؟ یہ نماز بڑی گرا ان کے اوپر، خاص کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں پہ بہت بھاری. ایسا کیوں ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب یہ کہا کہ جب محبوب کی محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے تو محبوب کو دیکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، گرا گزرتا ہے. نہیں دیکھے تو ایسا بولتے ہیں. محبوب کی محبت جب دل سے نکل جاتی ہے تو محبوب کو دیکھنا بھی انسان کے لیے گرا ہو جاتا ہے. ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ہی نہیں. اللہ کے سامنے جھکنے کا مزہ ان کو کیا معلوم؟ اللہ کی محبت منافق کے دل میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ان کے لیے بہت مشکل ہے. جو مومن ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن حضرات اللہ کی محبت میں خوب ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سجدے لمبے ہوتے ہیں، ان کا قیام لمبا ہوتا ہے. پیارے نبی رات کھڑے ہوتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، موٹے موٹے سوج جاتے تھے پاؤں، لیکن لذت نماز کی مٹھاس اور نماز کی مزہ ایسے رہتا تھا کہ پاؤں کا بھی خیال نہیں کرتے تھے. امی کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پکڑ کر کے دیکھتی تھی کہ کہیں اللہ کے رسول کا انتقال تو نہیں ہو گیا ہے. سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے. یہ محبوب سے محبت دل میں بھری ہوئی ہے تو محبوب سے باتیں کر رہے ہیں. میرے بھائیو، یہ اصل حقیقت ہے کہ ان کے دل میں محبت نہیں ہے اللہ سے، اس لیے نماز ان پر شاق ہے. جو آدمی نمازی نہیں ہے مسلمان ہونے کے بعد، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے دور ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہودیوں کے جرائم دیکھو کتنے ہیں، کتنے جرم. اتنے جرم کے باوجود بھی اللہ نے یہ کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اگر یہ توبہ کرتے، استغفار کرتے تو ہم ان کو معاف کر دیتے. کتنا کرم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کتنا رحم اور کتنا معاف کرنے والا ہے. اتنے جرائم کرنے کے باوجود اللہ نے کہا کہ اگر یہ توبہ کرتے تو ہم ان کو معاف کر دیتے. توبہ انہوں نے نہیں کیا، ایسے ہی برباد ہو گئے. مومنوں کو اعلان ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے اور نہ جانے میں غلطیاں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو توبہ کر کے معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو وائٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ زندگی کب ختم ہوگی معلوم نہیں ہے. اور آج یہاں تو کل خبر کے نیچے مٹی اڑ کے سو جائیں گے ہم. زاہد اعظمی انتقال ہو گیا، کہا کرتے تھے کہ یہ بات ہے زاہد کہ دنیا میں کسی کا کوئی نہیں، ایک بار اگر خطا ہو جائے تم سے تو 100 بار تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. دنیا میں کسی کا کوئی نہیں ہے، صرف دنیا میں جیتے ہیں تو یہ وہ سب تعلقات ہے. جیسے انتقال ہوا اکیلے لے جا کے ڈال دیا جاتا ہے قبرستان کے اندر اور ڈال کر کے نکل کر کے واپس ہے. کوئی کسی کا نہیں ہے دنیا میں. ان کے بیسک پر، ان کے بیسک پر اگر ہم گناہ کریں گے تو یہ سب ہمارے خبر میں نہیں آئیں گے، ہم اکیلے قبر میں جائیں گے اور ہم کو اکیلا ہمارا حساب و کتاب دینا ہے. انسان کو یہ سوچ ہمیشہ خبر کی زندگی کو سڑ گلنے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اوقات میں رہتا ہے انسان، ورنہ دنیا کی یہ لالچ ہے، دنیا کی بڑھوتری اس کو کہیں کا نہیں کر کے چھوڑے گی. بڑی بے وفا ہے دنیا بڑی بے وفا ہے. جس نے اس سے دل لگایا
اس نے اس کو لات مارا, دنیا نے اس کو لات مارا. جس نے بھی دل لگایا, آپ دیکھو کتنے بڑے بڑے مالدار دنیا میں گزرے ہیں, کوئی دنیا میں نہیں رکا. میرے بھائیوں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا, اور عیسائی بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں نے مار دیا. جب عیسائیوں کی حکومت آئی تو یہودی ڈرنے لگے کہ عیسائی اب ہم سے بدلہ لیں گے. تو انہوں نے کہا, یہودیوں نے عیسائی سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے, تم سب کے سارے گناہوں کو لے کے چڑھ گئے, آپ کو پاک کر دیا انہوں نے, آپ خوش ہو جائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی, بلکہ شبیہ, ان کو معاملے کو گڑبڑ کر دیا گیا. اصل میں جو سولی پہ چڑھے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے, ان کا شبیہ تھے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت اختیار کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا, اور قرب قیامت وہ آئیں گے اور زمین میں رہیں گے, حکومت کریں گے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے, پھر دنیا میں مریں گے. اللہ کا اصول ہے, جو پیدا ہوتا ہے یہیں پہ وہ مرے گا. تو اب وہ مرے نہیں ہیں, اوپر گئے ہیں, پھر آئیں گے, فطری موت مریں گے. عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے, ان کو پھانسی بھی نہیں دی گئی. اس کے بعد اس پارے میں وضو, غسل اور تیمم کا طریقہ اللہ نے بتلایا. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ معاشرے کی بنیاد عدل اور انصاف پر ہے. آپ گھر میں رہو, بچوں میں, معاشرے کے لوگوں میں انصاف اگر قائم کریں گے, انصاف سے بات کریں گے, انصاف سے کام کریں گے, تو سارے لوگ محبت سے رہیں گے. آپ اپنا دیکھ لیں گے تو پھر آپ کے الٹے ہو جائیں گے, سب الٹے ہو جائیں گے. جب تک انصاف رہے گا نظام پورا درہم برہم رہے, نظام پورا صحیح رہے گا. انصاف کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ کے بندوں کی صفات بتلائی, کہا یا ایھا الذین آمنوا, مومنو, من یرتد منکم عن دینہ, دین چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا معلوم ہے, فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے, یحبہم ویحبونہ, وہ قوم سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. اللہ, دین اسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر کے ساری زندگی عبادت میں لگ جائے, اتنا بھی اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے. یہ عبادتیں ہمارے فائدے کے لیے, یہ عبادتیں ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس میں. اللہ نے فرمایا دین چھوڑ دو گے تو ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا, اور یہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی. اور یہ قوم کی نشانی اور پہچان کیا ہوگی کہ عزتن اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین, یہ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے, کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے. مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے, یہ ان کی پہچان ہے. پھر کہا یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں یہ جنگ کریں گے, ولا یخافون لومۃ لائم, برا بولنے والے کی کسی بھی برائی کا لحاظ نہیں کریں گے, بس اللہ کے دین کی خدمت یہ کرتے رہیں گے. یہ مومن کی صفات ہے. علامہ اقبال کہا کرتے تھے, ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم, ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. آپس میں مومنوں کی آپس میں مجلس ہے تو ریشم کی طرح نرم رہتے ہیں, مخمل کی طرح نرم رہتے ہیں, ایک دوسرے کی اتنی قدر عزت. جب باطل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فولاد, یہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے, فولاد بن جاتا ہے مومن کافر کے سامنے. اور اسلام کے خلاف میں اگر بات کرنے کا ہو تو مومن فولاد بن جاتا ہے. آج امت مسلمہ کا معاملہ پورا الٹا ہو گیا ہے. غیروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے نرمی کے ہیں, اپنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے غصیلے اور کافروں جیسے ہیں. میرے بھائیو, اسی لیے اللہ کی رحمت سے ہم دور ہیں, اسی لیے اللہ کی رحمت سے ہم دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات میں یہ بتلایا کہ مومنوں کے لیے نرم رہتے ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. سخت کیسے ہیں کہ کافر اگر ہمارے دین کے اوپر حملہ کریں تو یہ دین چھوڑنے والے نہیں, جو بھی ہو جائے. یہ اتنا سخت اپنے موقف میں, اپنے دین میں یہ مسلمان ہوتے ہیں. یہ خاص مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتلائی. اس بارے میں اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہمارے چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.